سلام 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 سلام. لازوال کہانیاں، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد معجزاتی قصے. کیا آپ ہمارے ساتھ اولو العزم پیغمبروں کی دلچسپ کہانیوں اور تاریخ کو شکل دینے والے معجزاتی واقعات سے پردہ اٹھانے کے لیے ٹائم مشین میں ناقابل فراموش سفر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی عظیم ہوگی جو اتنے سارے جانور اس میں سما گئے تھے؟ کشتی میں کون کون سے جانور سوار ہوئے تھے؟ طوفان میں اتنا پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ پوری دنیا پر طوفان کیوں آیا تھا؟ پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کے ایسی دنیا میں لے جانے والے ہیں جہاں جا کر آپ کو لگے گا کہ آپ بالکل ہی مختلف دنیا میں آ گئے ہیں. ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں جا کر ہماری بایولوجی بالکل بدل جاتی ہے. ہمارے اس سفر میں آپ کو جو حیران کن قصے سننے کو ملیں گے، امید ہے وہ آپ کے ایمان میں اضافہ کریں گے. مفتاح الجنہ فیملی کے کیوریس ٹائم ہاپرز، آج ہم نوح علیہ السلام کے دور میں جانے والے ہیں جو ان 5 اولو العزم انبیاء میں سے ہیں جن کے زمانے میں بہت حیرت انگیز واقعات پیش آئے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے رب سے کلام بھی کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے 10 زمانوں کے بعد نوح علیہ السلام آئے تھے. مگر یہ زمانے کہ ہمارے کتنے سال بنتے ہیں وہ اللہ عالم. نوح علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے مختلف تھا. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو 480 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی اور انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال یعنی 950 سال تبلیغ کی تھی. مائنڈ بلوئنگ. مگر یاد رکھیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی عمریں عموماً کئی 100 سال کی ہوا کرتی تھیں. اس وقت کوئی اور ہی ڈائمینشنز کام کر رہی تھیں جب فزکس اور بایولوجی کے قوانین ہمارے زمانے سے بالکل مختلف ہوا کرتے تھے. پیارے ساتھی ٹائم ہاپرز، کیا آپ کو یاد ہے کہ کل ہم نے ادریس علیہ السلام کی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا؟ کیا اس کا نام یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، دا بک آف انوخ. اور صحابہ کرام کی روایات کے مطابق ادریس علیہ السلام کے والد یرد کے زمانے میں اینسسٹر ورشپ یعنی باپ دادا کو پوجنے اور ان کے بت بنا کر ان سے مانگنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کا آغاز ہو گیا تھا. مگر یہ شرک کہاں سے آیا تھا؟ 200 کی تعداد میں کسی آئرز یا واچرز نامی غیر انسانی مخلوق کے ماؤنٹ ہرمن پر اترنے اور انسانوں میں کرپشن اور فحاشی پھیلانے کا ذکر کئی تاریخی اور مذہبی کتابوں میں ملتا ہے. اس شرک کی ناپاکی اور بے حیائی کی گندگی کی وجہ سے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں اتنی پھیل گئی تھی کہ ان کو روکنے والا کوئی نہ بچا تھا، تو پھر اس گندگی کو دھونے کے لیے اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا عظیم سیلاب بھیجا کہ جس کا ذکر پوری دنیا کی 300 سے زائد قوموں کی تاریخ میں ملتا ہے. یعنی طوفان نوح ایک گلوبل سیلاب تھا. مفتاح الجنہ کی کیوریس ہیروز، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تک اللہ کی طرف بلانے پر بھی جو قوم نیکی اور شر میں فرق نہ کر سکی ہو وہ کیسی سرکش قوم ہوگی؟ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار کو تو ہدایت دے دیتے ہیں مگر دین کا مذاق اڑانے والے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اس لیے پیارے ساتھیوں، اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بھی
کوشش کریں کہ اس کا مذاق کبھی نہ اڑائیں۔ جی تو ذکر ہو رہا تھا نوح علیہ السلام کی سرکش قوم کا۔ اس روز جب نوح علیہ السلام واز کر رہے تھے تو ایک نوجوان نے اپنے باپ کو ربی یعنی میرے رب کہہ کر ان سے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے جو روز پکار پکار کر تھکتا نہیں ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا، جس نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ یہ بوڑھا جب سے ہے اسی کام پر معمور ہے۔ تو اپنے باپ کی یہ بات سن کر اس نوجوان نے نوح علیہ السلام کی طرف ایک پتھر اٹھا کر پھینکا، جس سے آپ کو چوٹ بھی لگ گئی۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میں بے بس ہو گیا ہوں، لہٰذا تو ہی میری مدد فرما۔ اور پھر یہاں سے آگے ان لوگوں پر سیلاب کا عذاب ثبت ہو گیا۔ کیوریس ٹائم ہاپرز، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سیلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ نوح علیہ السلام کی طرف آئی ایک وحی سے جس کا ذکر سورہ ہود میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آپ کی قوم میں جس نے ایمان لے کر آنا تھا وہ ایمان لے کر آ چکا، ان کے علاوہ اب کسی اور نے ایمان نہیں لانا، لہٰذا ان کی باتوں پر اب آپ غمگین نہ ہوں اور ہماری وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں۔ تو مفتاح الجنہ کی فیملی آئیں، ہم ایک ٹائم لیپ کے ذریعے اس زمانے میں جا کر دیکھیں کہ وہ عظیم کشتی تھی کیسی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب، مجھے تو کشتی بنانی ہی نہیں آتی، میں اس کو کیسے بناؤں گا؟ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے، اے نوح، آپ میری آنکھوں کے سامنے آئیں، لہٰذا اس کشتی بنانے میں آپ کو کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اس وحی کے بعد نوح علیہ السلام نے باقاعدہ کشتی بنانے کا آغاز کیا۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے نوح علیہ السلام کو ساگوان کی لکڑی یعنی ٹیک ووڈ چاہیے تھی، جس کا درخت کافی لمبا اور مضبوط ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے باقاعدہ ساگوان کے درختوں کا پورا جنگل اگایا تھا، جس کو کاشت کے قابل کرنے میں ان کو 100 سال لگ گئے تھے، اور بعد میں اس سے انہوں نے اس قدر کوانٹٹی میں لکڑی حاصل کی تھی۔ ہم پیارے ساتھیوں، کیا کبھی آپ کو تجسس ہوا کہ آخر وہ کشتی کتنی بڑی تھی اور اس کی ڈائمینشنز کیا تھیں؟ اس زمانے میں کیوبٹ سسٹم تھا، جبکہ آج ہم میٹرک یا فٹ میں ناپتے ہیں، تو آج کے حساب سے وہ کشتی تقریباً 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی، 30 گز اونچی ایک عظیم کشتی تھی، جس میں 3 کمپارٹمنٹس یعنی لیولز یا درجات تھے۔ سب سے نچلے پورشن میں درندوں یا جنگلی جانوروں نے رہنا تھا، درمیان والے پورشن میں انسانوں نے رہنا تھا، اور سب سے اوپر والے پورشن میں پرندوں اور ان جانوروں نے رہنا تھا جو گھاس کھاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پر اپاکسی جیسی کوئی کوٹنگ بھی کی تھی تاکہ پانی کشتی کے اندر نہ آ سکے۔ اس کشتی کی 3 کھڑکیاں اور ایک دروازہ تھا جو ڈھکن کی طرح بند ہو جاتا تھا۔ کین یو امیجن؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ عظیم کشتی بحری جہاز تھی یا آبدوز؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سب میرین یا آبدوز کی طرح کی کشتی تھی جو زیادہ تر پانی کے اندر سب مرجڈ یا ڈوبی رہا کرتی تھی اور صرف 6 کیوبٹ تک پانی سے باہر نظر آتی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس قدر دیو قامت اور بھاری کشتی کو دھکیل کر یا کھینچ کر پانی میں لے جایا ہی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ اس کشتی کو کسی ایسی جگہ بنایا گیا ہوگا جہاں سے پانی خود ہی اس کو اپنے اندر کھینچ لے۔ ٹائم ٹریول سیریز کے پیارے ساتھیوں، کیا آپ کو یاد ہے ہم نے آدم علیہ السلام کی کہانی میں جبل نوز نام کی پہاڑی کا ذکر کیا تھا، جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں اتارا گیا تھا؟ تو کیا ہی شان ہے اس رب کی جس نے آدم ثانی نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کے لیے بھی اس پہاڑ ہی کو چنا تھا۔